السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ حارث۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی موضوعات پہ بات کرتے رہتے ہیں، تو آج بھی ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا ٹاپک مقصد زندگی ہے کہ کیسے جو ہمارا جو مقصد زندگی کا مقصد ہے وہ کیا ہے۔ اب کئی لوگ اپنا مقصد بالکل جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، ہمارے زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے۔ اب جب تک ہمیں مقصد پتہ نہ ہو ہم اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب اگر آپ کو کہیں لاہور کا سفر کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ کو لاہور کا سفر کرنا ہے، تو آپ گھر سے ہی اس کی تیاری کریں گے، اپنے مائنڈ میں اس کا اسکیچ تیار کریں گے کہ میں نے تیاری کرنی ہے، میں نے وہاں سے رکشہ لینا ہے، وہاں سے پھر میں نے بس پکڑنی ہے، وہاں سے پھر آگے لاہور جانا ہے۔ اب آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ ایک رکشہ لیں گے، آپ کو رکشہ وہاں آپ کے ٹرمینل پہ اتارے گا جس ٹرمینل سے آپ نے جانا ہوا۔ اب اگر آپ وہاں کھڑے ہو کر لاہور کے بجائے آپ کسی اور شہر کی بس لے لیں تو آپ اپنی منزل پہ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ گھر سے جب تک آپ رکشہ اس بات کا نہیں لیں گے کہ میں نے اس ٹرمینل پہ جانا ہے تو آپ کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ سب سے پہلے آپ اپنی تیاری کریں گے، آپ نے تیاری کر لی، اپنا سامان پیک کر لیا۔ اب سامان پیک کر کے آپ ٹرمینل پہ جاتے ہیں، وہاں پوچھتے ہیں کہ لاہور کی گاڑی کھڑی ہے، لاہور کا کوئی ٹائم نکل رہا ہے؟ وہ بتاتے ہیں جی سر ٹائم نکل رہا ہے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنے بجے کا ٹائم نکل رہا ہے، اس کی ہم تیاری کرتے ہیں، اس کا پھر ہم انتظار کرتے ہیں۔ جب ہماری گاڑی چلتی ہے ہم تب اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں۔ ہم منزل پہ کیوں پہنچتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ ہم نے انتخاب ٹھیک کیا ہوتا ہے، ہمارا انتخاب درست ہوتا ہے۔ اب ہم نے جو اپنی زندگی کا مقصد ہے وہ پہچانا ہی نہیں، اپنی منزل کا ہمیں پتہ ہی نہیں، تو کیسے ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے جب ہمیں اپنا مقصد ہی نہیں پتہ؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنا مقصد دیکھنا ہوگا۔ ہمارا مقصد بہت عظیم ہے، ہمیں جو ہمارا مقصد ہے وہ ہمارا اللہ کی رضا ہے، کہ ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی نبی والے طریقوں سے۔ نبی والے طریقے کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، ان کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا، بے حیائی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب ہم بے حیائی کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم معمولی گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم کسی کو بات سمجھا بھی دیں تو وہ کہتے ہیں ساری دنیا کر رہی ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، ہم بھی کریں گے۔ تو آپ ان باتوں کو چھوڑ کے اپنی مقصد زندگی پہچانیں۔ ہم نے زندگی کا مقصد بنایا پیسے کو، ہم نے زندگی کا مقصد بنایا شہرت کو، ہم نے زندگی کا مقصد بنایا فحاشی کو، انجوائمنٹ کو۔ یہ دنیا انجوائمنٹ نہیں ہے، ہم یہاں امتحان دینے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایگزامینر ہے۔ ہمیں امتحان کہیں دینے جائیں تو ہم ڈرتے ہیں کہ ایگزامینر کہیں دیکھ نہ لے، ہمیں ایگزامینر کہیں دیکھ نہ لے، ہم بڑے احتیاط سے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ دنیا انجوائے کرنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیں یہاں موت کی تیاری کرنی ہے۔ جہاں جو شخص موت کی تیاری کر لے گا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا اور دنیا میں بھی کامیاب ہوگا۔ جو اللہ کو راضی کر لے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ لیکن ہم نے وہ کام ہی نہیں کیے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے ہماری آخرت اچھی ہو۔ ہم بیہودہ چیزیں اور بے حیا چیزیں، فحاشات جیسی چیزیں ہم پھیلا رہے ہیں۔ ٹک ٹاک جیسی اتنی بڑی وبا جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں بلکہ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل اس کی اتنی لپیٹ میں آ چکی ہے کہ اس پر گانے، ہماری وہاں مائیں بہنیں، ہمارے بھائی وہاں پہ سب وہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں اور نفع کمانے کی بجائے نقصان کما رہے ہیں۔ تو ہمیں اگر پتہ ہو کہ یار یہ نقصان کی چیزیں ہم وہ کبھی نہیں کریں گے، ہمیں پتہ کہ اس میں نقصان ہے، ہمیں اب پتہ ہی نہیں ہے اس میں نقصان نہیں ہے، نقصان ہے، وہ اس لیے نہیں پتہ کہ ہم نے اپنے زندگی کا مقصد ہی نہیں چنا۔ تو ہمیں اپنے زندگی کا مقصد انتخاب کرنا پڑے گا، زندگی کے مقصد کا۔ تو اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ ہمیں صحیح بس چوز کرنا پڑتی ہے، اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بھی چوز کرنا پڑے گا۔ وہ مقصد ہمارا یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر اس مقصد کو ہم رکھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔